بس جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے، جس کا بیان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس اقتباس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود دور ہونے کے انسان کے ہر وقت ساتھ ہے، باوجود عرش پر بیٹھنے کے انتہائی قریب ہے۔ کوئی جگہ نہیں جہاں خدا موجود نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو اس کے مقرب ہیں ان میں اس کی صفات زیادہ روشن نظر آتی ہیں اور ان میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ وہ ان کو اپنی قربت کا احساس دلاتا رہتا ہے، ان کا پتہ اپنی قربت کا پتہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر دشمنوں سے بھی بچاتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بلند ہے، جس تک کسی انسان کی پہنچ نہیں۔ اس مضمون کو ایک دوسری جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس آیت کے ظاہری معنی کی روح سے اس جگہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے خدا کا عرش پر قرار نہ تھا؟ اس کا یہی جواب ہے کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، بلکہ وراء الورا ہونے کی ایک حالت ہے جو اس کی صفت ہے۔ پس جب کہ خدا نے زمین و آسمان اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ذلی طور پر اپنے نور سے سورج اور چاند اور ستاروں کو نور بخشا، اور انسان کو بھی استعارے کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنے اخلاق کریمہ اس میں پھونک دیے، تو اس طور سے خدا نے اپنے لیے ایک تشبیہ قائم کی، مگر چونکہ وہ ہر ایک تشبیہ سے پاک ہے، اس لیے عرش پر قرار پکڑنے سے اپنے تنزہ کا ذکر کر دیا، یعنی کہ بہت بلندی اور ہر عیب سے پاک ہونے کا ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سب کچھ پیدا کر کے پھر مخلوق کا عین نہیں بلکہ سب سے الگ اور وراء الورا مقام پر ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے وہ، باوجود اس کے کہ اس نے صفات بھی دی ہیں، پیدا بھی کیا، انسان کو بہت اپنی صفات سے رنگین کیا، بلکہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور رنگ اختیار کرو، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بلند مقام پر ہے، بہت بلند شان والا ہے۔ بس یہ ہے ہمارا خدا جو تمام صفات کا حامل ہے، رفیع الدرجات ہے، عرش کا مالک ہے، اور اس کے اس مقام کے باوجود اس کے لیے اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہونے کے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور باوجود شارک سے زیادہ قریب ہونے کے انسان کی نظر اس تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ وہ خود اپنا جلوہ دکھاتا ہے اپنے مقربین کو، جیسے فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ انسان کی نظر تک پہنچتا ہے۔ انسان اپنے علم کے زور سے نہ ہی کسی رتبے اور مقام کی وجہ سے اس کو دیکھ سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنا اظہار فرماتا ہے۔ بس خدا وہ ہے جو پردہ غیب میں ہے، اور کبھی بھی کسی رنگ میں بھی اس کے مادی وجود کا تصور قائم نہیں ہو سکتا، جبکہ عیسائیوں نے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، خدائی کا مقام دے دیا۔ خدا تعالیٰ کا مقام تو بہت بلند
اور ہر عیب سے پاک ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جہاں اس سے دونوں کے اس بات سے ان دونوں کے فوت ہونے کا پتہ چلتا ہے، وفات کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس کو کھانے کی حاجت ہو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے، وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے، دوسروں کی حاجات کس طرح پوری کر سکتا ہے۔ اور اس طرح بے شمار باتیں ہیں اور دلیلیں ہیں جو ان کو ایک انسان ثابت کرتی ہیں۔ احمدیوں کے علاوہ، یعنی احمدیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد لا علمی کی وجہ سے یا اپنے علماء کے پیچھے چل کر، جن کو قرآن کریم کا صحیح فہم و ادراک نہیں، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں رافع کا الیہ یا رفع اللہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کا رفع کر لیا، اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے یا خدا تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اسی جسم کے ساتھ، اور کسی وقت پھر دنیا کی اصلاح کے لیے اتریں گے۔ وہ پہلے 14ویں صدی میں آنا تھا، اب وہ گزر گئی تو قیامت کے قریب آنے کا کہا جاتا ہے، یا اور بہت ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال مسلمان نہیں جانتے کہ غیر ارادی طور پر اس غلط استنباط سے وہ عیسائیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ اس بات کو لے کر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کرتے ہیں۔ گو کہ اب بعض علماء اور بعض پڑھے لکھا طبقہ جو ہے بعض ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، اس غلط مطلب کی اصلاح کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ ان آیات میں جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ گزشتہ دنوں ایران کے صدر صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے جو بیان دیا تھا، اس سے یہی لگتا تھا کہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، یا کم از کم وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اس بیان میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی برائی نہیں بیان کی تھی، بلکہ ان کی تعلیم کے حوالے سے عیسائیوں کو نصیحت کی تھی، قطع نظر اس کے کہ یہ صدر صاحب خود کس حد تک راہ ہدایت پر قائم ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا تصور ہے جو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح ترکی میں ہمارے جو مبلغ ہیں جلال شمس صاحب یہیں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ترکی میں قرآن کریم کے جو نئے تراجم شائع ہو رہے ہیں ان میں سے کئی قرآن کریم میں کے تراجم میں اب انہوں نے ان آیات کا ترجمہ حضرت عیسیٰ کی وفات کی بیان کیا ہے۔ لیکن ابھی بھی امت مسلمہ میں رفع الیہ کو اس جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں مجھے کسی نے لکھا تھا انہی مغربی ممالک سے کہ ایک زیر تبلیغ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن رفع کے مسئلے پر ابھی تسلی نہیں ہوئی، یہ جو تم لوگ دلیلیں دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور بر صغیر اور اکثر مسلمان ممالک جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو مذہب سے دلچسپی ہے، بشمول بعض عرب ممالک کے، وہ مسلمان جو عربی بھی جانتے ہیں، عربی کا الفاظ کا فہم بھی زیادہ ہے،
ان میں سے بھی بہت سے یہی ہیں، اکثریت یہی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں،